بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن إلى ربك المنتهى. ولادت باسعادت و مسعود حضرت ابی الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حضرت حجت صاحب العصر والزمان کی بارگاہ میں اس مبارکباد کو پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ مولا ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم ان کے جد بزرگوار کی ولادت کی مبارکباد مولا کی خدمت میں پیش کر سکیں، کیونکہ بادشاہوں کے دربار میں داخلہ ایک الگ مشکل، اس کے بعد جا کر ان کے دربار میں درخواست کو پیش کرنا ایک الگ مشکل، درخواست کی وصولی ایک الگ مشکل، پھر درخواست وصول ہونے کے بعد قبول کرنا ایک الگ مشکل. لہٰذا یہ جو ہم دنیاوی درباروں میں چیزیں دیکھتے ہیں، یہ بالکل عالم غیب میں بھی اسی طرح سے، اور اسی باتوں کی جانب مسلسل دعاؤں میں اشارہ کیا گیا. جمعے کے دن آپ پڑھتے ہیں وَقْبَلْ تَقَرُّبَنَا إِلَيْكَ، پروردگار ایک تو ہم کو نزدیک کر اپنے سے، امام کے نزدیک کر ہم کو، وَقْبَلْ تَقَرُّبَنَا إِلَيْكَ، اور یہ جو ہم تیرے نزدیک آ رہے ہیں اس کو قبول بھی فرما. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو کسی کے نزدیک ہو وہ قبولیت کے مرحلے پر نہیں ہوتی. تو الحمدللہ شروع میں ہی آپ جاگ گئے اور مجھے زحمت نہیں کرنی پڑے گی. درود پڑھیے امام رضا السلام کی بارگاہ میں. اب 8ویں امام کے بارے میں ظاہر سی بات ہے، گفتگو، ہر امام کی اپنی خصوصیت ہے اور ہر امام کے اپنے خاص اور مخصوص فضائل ہیں. کبھی یہ فضائل ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں معجزات کی صورت میں، مناظروں کی صورت میں، امام کسی کی مشکل کو حل کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں ان واقعات کو سن کے ایک محبت کا جذبہ آتا ہے جو کہ آنا چاہیے، اور یہ واقعات ہیں اسی لیے کہ بتائے جائیں. سخاوت، شجاعت، بہادری، کرم، عفو، درگزر، بخشش، عبادت. اور جس تفصیل کے ساتھ جو امام رضا علیہ السلام تشریف لائے مدینے سے خراسان تک، جو اس دوران جو امام کی عبادتوں کی کیفیت تھی، وہ بڑے واقعاً خدا کا لطف ہے کہ وہ کیفیت کتابوں میں موجود ہے. اور ایک چھوٹی سی چیز میں بتاؤں گا کہ ہمیشہ راوی کہتا ہے کہ میں 1 مہینے تقریباً کچھ مہینے امام کے ساتھ رہا، تو میں نے دیکھا کہ ہمیشہ پہلی رکعت میں امام رضا علیہ السلام سورہ انا انزلنا تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرماتے تھے. صبح کو جب فجر کی ادائیگی کے بعد مناجات اور دعا اور تعقیبات کے بعد جب سجدے میں جاتے تھے تو ظہر کے وقت سر اپنا سجدے سے اٹھاتے تھے. یہ کیفیات اور مدینے سے لے کر خراسان تک جو معجزات امام رضا علیہ السلام نے دکھائے، جو کرامت ہے، ابھی آپ نے سنا کہ وہ چشمہ ابھی تک جاری ہے، اور وہ خراسان، اس کے بعد نیشاپور کا فیروزہ، اور وہ پہاڑی کے جس کے پاس امام رضا نے استراحت فرمائی تھی، اس پہاڑی سے کاٹ کاٹ کے پتھر لوگ لے کر جاتے ہیں، اس سے پتیلیاں اور برتن بنتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا امام کا معجزہ، چھوٹی سی ایک کرامت ہے. لیکن حقیقت میں جو کرامت اور معجزہ ہے اور ہم کو فضائل جہاں سے لینے چاہیے وہ کہاں پر ہے؟ فرض کیجیے امیر المومنین دروازہ خیبر اکھاڑا آپ نے سنا. فرض کیجیے مطلب سنا آپ نے، فرض کیجیے کا مطلب یہ نہیں کہ فرض کیجیے کو اکھیڑا، وہ تو ایک حقیقت ہے، آپ نے سن لیا. شب ہجرت بستر پر سوئے، وہ تمام کے تمام فضائل. یہ تمام فضائل اگر نہ بھی ہوتے تو وہ لوگ کہ جو واقعات کو دیکھ کر مودت کی طرف جاتے ہیں ان بیچاروں کے لیے مشکل ہو جاتی. لیکن احادیث کو سن کے جو مودت کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے تب بھی خزانہ موجود تھا. ایک حدیث امیر المومنین کے لیے ارشاد مآب کی کہ منزلت علی منی کا منزلت من ربی،
علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے اپنے رب سے. اب اس کے بعد تمام کیا مطلب رب کے پاس جو کچھ علم عالم وجود میں نازل ہو سکتا تھا، جتنی کرامت، طہارت، پاکیزگی خدا کی طرف سے زمین پر نازل ہو سکتی تھی، خدا نے جس طرح سے مجھے ہر وہ چیز عطا فرمائی، اسی طرح سے میں نے خدا سے لے کر ہر وہ چیز علی کو دے دی. اب جناب امیر ہجرت کی رات بستر پر سوئیں کہ نہ سوئیں، دروازہ خیبر اکھیڑیں کہ نہ اکھیڑیں، نسبت ایسی طے ہو گئی کہ اب کوئی اس نسبت کو ہلا نہیں سکتا. تو پھر یہ واقعات کیوں ہیں؟ یہ واقعات ہم عام انسانوں کے لیے جو ہم واقعات کو دیکھ کر مزید محبت سے جڑتے ہیں، اور یہ خدا کا لطف ہے، خدا کا کرم ہے. ایک صاحب آئے، ان کا ڈگری ہے میرے پاس پی ایچ ڈی کی اس سبجیکٹ میں، یہ دوسری پی ایچ ڈی ہے، تیسری ہے، 85 سینکڑوں پی ایچ ڈیز دکھا دیں، اور وہ شخص خاموش بیٹھا ہے. لیکن ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہ شخص سماج میں جا کر لوگوں کو پڑھا رہا ہے، علم دے رہا ہے، اپنے علم کے کرشمے دکھا رہا ہے، مختلف مشکلات حل کر رہا ہے، لوگوں کی درس و تدریس کے سبق سکھا رہا ہے لوگوں کو. تو اب آپ کو دھیرے دھیرے اس پر مزید یقین اور مودت و محبت بڑھتی چلی جائے گی. لہٰذا جو ائمہ کے فضائل ہیں، یہ در حقیقت ائمہ کا لطف ہے، خدا کا لطف ہے ہم پر کہ اس کے ذریعے ہم ائمہ کے نزدیک ہو سکیں. سورہ والنجم کی آیت ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. حبیب دیکھو آخری مقام جو معرفت کا ہے، آخری نقطہ جو ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کچھ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ہے لیکن بے قیمت ہے. کچھ منزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ وہاں جائیں، وہ کہتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں ہے. آپ کہیں گے پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، صحرا ہے، کہے گا یہ ہے لیکن بیکار چیزیں، بس یہیں رک جائیے. آپ آگے جائیں گے کچھ نہیں ملے گا. اچھے درخت، اچھا پانی اسی جگہ ملے گا. اس سے آگے جائیں گے سمندر ہے، ریت ہے، کھارا پانی ہے، یہیں نخلستان ہے، رک جائیے. ہے کچھ آگے نخلستان سے لیکن کسی کام کا نہیں ہے. آپ کے اذیت میں آئیں گے آپ. خاک اڑ رہی ہے، مٹی، اور سمندر ہے، اور سمندر میں وہی تپش اور دھوپ اور کھارا پانی ہے، کام کا نہیں ہے. لیکن ذات پروردگار متعال وہ ہے کہ جس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ وہاں پر ہے. تو سورہ والنجم میں ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. حبیب دیکھو ہر چیز کی جو آخری حد ہے وہ ذات پروردگار ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ جو کچھ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، وجود نہیں رکھتا. یہ جو جنت خدا دے گا اس سے آگے کوئی اور جنت ہے ہی نہیں. ایسا نہیں کہ ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہے، یہ جنت بڑی بہترین ہے، کچھ نہیں ہے اس کے بعد. اس جہنم کے بعد خدا کا عذاب ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے جیسا یہ جہنم، نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. یہ جو پروردگار فرما رہا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. اب یہ پروردگار اگر آ کر عالم غیب سے ایک جملے کو ختمی مرتبت کی بارگاہ میں بھیجے، ختمی مرتبت جو جملہ ارشاد فرمائے امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں وہ حق ہے، سچا ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم معصومین کے ساتھ ایسی عجیب محبت کو آپ کے اور میرے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب آپ اس جملے کو پڑھیں تو آپ کہیں یہ خدا نے رسول خدا پر جملہ نازل کیا. یعنی آئمہ کی فضیلتوں کے سلسلے میں رسول خدا کے بعض دفعہ جملوں کو پروردگار روک کر اور اپنے جملوں کو نازل فرماتا ہے کہ حبیب ہماری طرف سے تم یہ جملے آگے بڑھاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت حقیقی عالم غیب سے ذات باری تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگی. لہٰذا اسی لیے آپ سے کہا گیا مسلسل مودت مانگو، مسلسل مودت مانگو. جامعہ کبیرہ کے آخر میں کہا گیا کہ پروردگار مجھے ان کے حق کی معرفت عطا فرما، مزید مودت عطا فرما، مجھے ائمہ کی شفاعت عطا فرما. بھائی مودت کے مرحلے پر آپ ہیں، آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہے ہیں، آپ زیارت پہ گئے ہیں، آپ حق کو مانتے ہیں، پھر دوبارہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہی دعا مانگو. دن میں 10 دفعہ جامعہ کبیرہ پڑھیے، 10 دفعہ یہ جملہ پڑھیے، 10 دفعہ آپ نماز پڑھیے، پھر پڑھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار وہ نیکی عطا فرما، محمد آل محمد کی مودت. تو بھائی صبح کو مانگ چکے، ظہر کو مانگ چکے، عصر کو مانگ چکے، 50 60 70 80 90 سال کے ہو گئے، مانگے جا رہے ہو. یہ رک کیوں نہیں رہے؟ اس وجہ سے نہیں رک رہے کہ وہاں سے وہاں پر ان کا جو حق ہے، ان کی جو مودت ہے، سوائے خدا کے اور رسول خدا کے کسی کو نہیں علم. جب تک وہاں سے مودت آپ کے دل پر نہیں آئے گی اور نازل نہیں ہوگی، آپ حق کے معرفت امامت ادا نہیں کر سکتے. تو کیا فرمایا؟ حدیث اللہ 10 دفعہ سن چکے ہیں آپ. اس میں 11 کے 11 اماموں کے بارے میں
ایک ایک دو دو جملے موجود ہیں، اور ان کے قاتلین، ان کے دشمن کیسے تھے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے آپ کہ کیا جملہ ہے، فعلی ولی و ناصر حقی، علی ابن موسیٰ رضا میرا ولی ہے اور میرے حق کا مددگار ہے۔ یعنی خدا واقعاً آپ کو دل سے دعا نکلی ہے کہ آپ نے اس جملے کو ناصر و حقی، یہ کیسا بندہ ہے ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا جو اپنے معبود کے حق کو بچائے گا زمین پر۔ پروردگار بھیج دے جبرائیل کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، 50,000 1,00,000 فرشتوں کو، حق ہے پروردگار کا، بچائے گا، مدد کرے گا تیرے حق کی ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا سلام اللہ علیہ۔ مولانا کیا مطلب اس کا؟ یہ مطلب خدا نے خود بتایا اگلے جملے میں۔ چلیے یہ دو جملے، ولی و ناصر حقی، میرا ولی ہے اور میرے حق کی نصرت کرنے والا ہے۔ یقین کیجئے اس جملے کو انسان لکھ کے بیٹھ جائے، 24 گھنٹے دیکھتا رہے اس کو، ناصر حقی۔ خیر بہرحال، لہذا اب اس کے بعد جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ علیہ اعباء النبوہ، علی بن موسیٰ رضا کے کاندھوں پر میں نبوت کا بوجھ ڈالوں گا، وَأَزْتَلِعُ، اور اس کے بعد ڈباؤں گا نبوت کے بوجھ میں، اور اسی نبوت کے بوجھ کو دے کر امتحان لوں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، نوجوان بچوں کے لیے، مولانا رسول خدا کا سب کچھ پتا تھا جی، یہ بھی پتا تھا کل ہمارے امتحان میں کیا سوال آئیں گے جی، یہ بھی پتا تھا کہ کون شخص برا ہے اچھا ہے جی، یہ بھی پتا تھا کہ اس سڑک پہ جائیں گے تو گاڑی ہمیں چوٹ مار لگا دے گی، ہم گر جائیں جی، یہ پتا تھا اس سڑک پہ گڑھا ہے جو ہم گر جائیں گے جی، یہ پتا تھا اس سڑک سے جائیں گے تو چوٹ نہیں لگے گی جی۔ زبردست، یہ تو زبردست نہیں ہے، مشکل شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ پتا سب کچھ ہے لیکن خدا نے حکم دے دیا کہ جاؤ تلواروں کی چھاؤں میں تو جائیں گے۔ پتا سب کچھ ہے کہ پانی نہیں ملے گا، 3 دن پانی بند رہے گا، پانی برسا سکتے ہیں، زمین سے پانی کو نکال سکتے ہیں، علم سب کچھ ہے لیکن مشیت الہی کے مطابق چلیں گے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ عَزَوْا عَلَيْهِ أَعْبَاءُ النَّبُوَّةِ، میں رکھوں گا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کے اوپر کس چیز کو؟ نبوت کے بوجھ کو، اور اسی کے ذریعے امتحان لوں گا کس کا؟ حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کا امتحان لوں گا۔ اب یہ جو 4 جملے ہیں یہ پوری کی پوری زندگی امام رضا علیہ السلام کی انہی امتحانات کے ساتھ ہے۔ یعنی امام ہیں، نبی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود نبوت کا بوجھ برداشت کریں گے اور نبوت کے بوجھ کو اٹھائیں گے۔ کون؟ امام رضا علیہ السلام۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں تک اتنی کوئی لمبی چوڑی تفصیلی بات نہیں ہے، بس نبوت کے بوجھ کو رکھیں گے۔ اور اَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، میں نے کیا شروع میں عرض کیا سورہ والنجم کی اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کو پڑھ کر، کہ آخری جو حد ہے ہر چیز کی وہ خدا کی ذات ہے۔ یہ جملے کون بیان کر رہا ہے؟ ذات پروردگار۔ یعنی حد فضیلت امام رضا عالم غیب سے سمجھیے۔ یعنی اگر خدا فرما رہا ہے کہ نبوت کا بوجھ ڈالوں گا تو وہ جانتا ہے کہ کیا بوجھ ڈالا اس نے۔ اگر خدا فرما رہا ہے کہ امتحان لوں گا نبوت کے ذریعے تو وہ جانتا ہے کس طرح امتحان لوں گا۔ ولادت کب ہوئی؟ 148 ہجری میں، ذیقات۔ امام رضا علیہ السلام کے، امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے کتنے؟ 25 رجب، 25 شوال امام کی شہادت، 11 اور 5 یا 4، 16-17 دن کے بعد، یعنی اپنے دادا کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ 148 ہجری امام رضا علیہ السلام کی ولادت۔ شہادت کب ہے؟ 203 ہجری۔ تو 148 سے 203۔ ولادت کب ہوئی امام رضا علیہ السلام کی 148؟ ہارون الرشید کی خلافت کے زمانے میں۔ ہارون الرشید کون ہے؟ عباسی خلیفوں میں خلفاء میں سے وہ خلیفہ ہے۔ عباسی دور کو 3 حصوں میں مورخین نے تقسیم کیا۔ ایک وہ کہ جب آہستہ آہستہ ان کی حکومت طاقتور ہو رہی تھی، اور وہ کہ جب بھرپور طاقت کے ساتھ ہر جگہ پر اپنی قبضہ قدرت کو انہوں نے جما لیا تھا، اور اس کے بعد پھر ڈاؤن فال اور انحطاط، اور آہستہ آہستہ ان کے علاقے ان کے ہاتھوں سے
نکلتے جا رہے تھے، کبھی فوجی بغاوت کر رہے تھے، کبھی اس خلیفہ کو کسی فوجی نے قتل کر دیا، کبھی اس کو، کبھی یہ سب سلسلہ چل رہا تھا۔ ہارون کس موقع پر آیا ہے؟ ہارون اس موقع پر آیا کہ پورا ہندوستان، وسطی ایشیا، نجد، حجاز، تہامہ، یمن، ایسٹ افریقہ، پورا کا پورا نارتھ افریقہ اور بلغاریہ اور ترکی، یہ سب کا سب ہارون رشید کی سلطنت اور اس کے پرچم تلے تھا۔ یہاں سے ایک بات میں آپ کو امامت کے ذریعے سبق دوں اور درس دوں، ایک وہ یہ، اتنی بڑی سلطنت، ہارون کے دربار میں جائیے بغداد میں، شعراء کون، ایک سے بڑھ کر ایک شعراء، منجم، نجومی، علماء، فقہا، مفسر، حفاظ، گانے والے، بہترین، آپ کیا چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا۔ جب پیسہ ہے، دنیا کے جو پیسے والے ممالک ہیں وہاں پر ہر شخص کوئی بھی ہو چاہتا ہے امیگریشن لینا، تو اسلامی دنیا بغداد اس وقت ایسا تھا کہ ہر شخص چاہتا تھا کہ بغداد میں آ کر وہ ٹھہر جائے، اور پھر افغانستان کا کچھ حصہ شاید ان کے قلمرو سے باہر ہو۔ اتنی بڑی سلطنت، ایک آمد جامد لگی ہوئی، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خوب توجہ کیجیے گا۔ امام موسیٰ کاظم کہاں ہیں؟ بغداد کے کسی قید خانے میں۔ امام رضا علیہ السلام کہاں ہیں؟ گھر میں رہ رہے ہیں اپنے، جانتا بھی نہیں، کوئی دربار میں جو ہزاروں لوگ ہیں وہ جانتا، ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا ہے کون؟ وقتی گمنامی سے مت ڈریے، دیکھیے کہ آپ ولایت سے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جڑے ہوئے۔ خوب توجہ کیجیے گا، ایک آدمی اگر یہاں بیٹھا ہو، ایک آدمی، اور اس ذکر سننے کو اور کرنے والے سے ذکر کرنے کو اور سننے والے سننے کو، ذاکر کے ذکر کو اور سامع کی سماعت کو اگر امام زمانہ اپنے پاس ثبت و ضبط کر لیں تو اتنی برکت ہوگی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہاں گئے وہ تمام کے تمام شعراء، وہ گانے والے، وہ ناچ گانے والے، وہ موسیقار، وہ منجم، وہ فقہا، وہ فلاسفہ، وہ تمام کے تمام؟ بلغاریہ کی سلطنت کہاں گئے؟ ایسٹ افریقہ کہاں گیا؟ نارتھ افریقہ کہاں گیا؟ ہندوستان عجیب ہیں کہاں پر؟ لیکن 5 منٹ میں شدید سردی کے موسم میں مائنس میں ٹیمپریچر ہے، جو حرم سے نکلنے والوں کی تعداد ہے 5 منٹ میں، رات کے ٹھنڈے ترین وقت میں، شدید سردی کے موسم میں 5 منٹ میں کیلکولیٹ کیجئے، تقریباً 2000 لوگ بدترین اوقات ہیں 24 گھنٹے کے، وہ اس حرم مطہر سے 1500-2000 کے قریب لوگ نکل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، قطعاً میں اس بات کو فضیلت شمار نہیں کر رہا، ہے ہی نہیں کوئی فضیلت امام رضا کے لیے، یہ نکلنے والوں کے لیے ہے، اگر سمجھیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، ورنہ وہ تو ہزاروں جگہ پر ہزاروں لوگ جاتے ہیں، یہ دیکھیے کہ ہزاروں لوگ ہزاروں جگہ پر جاتے ہیں، تو اس جگہ پر جو جاتا ہے وہ لے کر کیا آتا ہے؟ بتائیے، حاجتیں کہاں پوری ہوتی ہیں؟ گناہ سے کس کی قبر بچا سکتی ہے؟ کرامت کس کی ہے؟ بزرگواری کس کی ہے؟ یہ ہے کیا سلسلہ؟ اب جاتے ہیں وہاں پر، جا کر آپ پڑھتے ہیں دروازے پر اذن دخول، اللہم انی قد وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، پروردگار تیرے نبی کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ نبی کہاں گئے؟ یہاں پر پوتا ہے نبی کا۔ اب عجیب بات ہے، پوتا کہیے، نواسا کہیے، بیٹا کہیے، جو کہنا ہے کہیے، یہ نہیں کہیے گا کہ ہم بیٹا نہیں مانتے، کیونکہ آپ کو قرآن سے سورہ انا آتینا کل کوثر نکالنی پڑے گی۔ انا آتینا کل کوثر کی عظمت بچی ہی اولاد سیدہ کے ذریعے ہے، لہٰذا آپ جاتے ہیں، پروردگار تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں۔ یہ نبی کا دروازہ کہاں سے آ گیا؟ اب دیکھیے، یہ گفتگو اس طرح کرنی چاہیے نہیں کہ لوگ لگتا ہے کہ آپ نے امام رضا کا نام سنا اور آج آپ اٹھ کے آ گئے۔ نہیں، آپ ماشاءاللہ سے بہترین محبت ہے، لیکن جوانب کو، پہلوؤں کو دیکھ کر گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ کے مولانا کہاں چلے گئے؟ بالکل مجھے اندازہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں اور کس چیز کو، میں کس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا ہوں، یا کم از کم سوالات کے ایک حد تک جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ خدا کی معرفت کے ساتھ امام رضا کی امامت کا تعلق کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔ جب حضرت موسیٰ آئے، جلدی جلدی اس مرحلے کو طے کروں اور پھر اس کے بعد پرچہ نکلے گا جیب سے، خوش مت ہو یہ پرچہ لے کے نہیں آئے مولانا، آج 8ویں امام کے صدقے میں جلدی چھوڑ دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟
تو نبوت کا بوجھ آپ بھی کچھ برداشت کیجئے امام کے علم کا. حضرت موسیٰ جب آئے نہیں مانا پیغمبر حضرت موسیٰ کو, خدا نے ایک عجیب آیت نازل کی, ٹھکرا رہے ہیں حضرت موسیٰ کو, خدا کہہ رہا ہے ہم کو ٹھکرا رہے ہیں. وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. انہوں نے خدا کی معرفت حقیقی معنوں میں حاصل ہی نہیں کی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ خدا نے کسی بشر پر, انسان پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا آپ انکار کر لیں, لاکھ کہتے رہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, لیکن جناب موسیٰ پر انجیل نازل ہوئی میں نہیں مانتا, عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی میں نہیں مانتا, موسیٰ پر توریت نازل ہوئی میں نہیں مانتا, داؤد پر زبور نازل ہوئی میں نہیں مانتا, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ میں نہیں مانتا, ختمی مرتبت پر قرآن مجید نازل ہوا میں نہیں مانتا, اللہ کا بڑا شیدائی ہوں, عاشق خدا ہوں. خدا فرما رہا ہے عاشق کو چھوڑ دو, تم پہچانتے ہی نہیں ہم کو. یعنی خدا کہہ رہا ہے ہم کو پہچانتے ہو تو ہمارے نبیوں کو مانو, ان پر جو کتابیں نازل کی تھی ان کو مانو. وما قدر اللہ حق قدر, انہوں نے خدا کی قدر کی ہی نہیں. اردو میں اگر کہوں, اور اگر ذرا آسان اور اردو میں یا کہیے مشکل, یہ پہچانے ہی نہیں خدا کو. اس قالو, کیونکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء, خدا نے کسی بشر پر کوئی نازل ہی نہیں کیا. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ, یہ بتاؤ موسیٰ جو توریت لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی؟ وہ ہم نے نازل کی. خوب توجہ کیا آپ نے, خدا کی معرفت کی شرط یہ ہے کہ جو انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ان کو مانیے. جتنا اچھا توحید پہ آپ درس دے سکیں, جتنا اچھا عشق خدا پہ آپ درس دے سکیں, توریت, انجیل, زبور, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, انبیاء کو نہیں مانا, آپ خدا کہہ رہا ہے عشق الہی چھوڑو, تم ہمیں مانتے ہی نہیں ہو. عشق مرحلہ ہے پہچاننے کا, مانو گے تو پہچانو گے نا, مانو گے تو عشق کرو گے. تم خدا کی محبت تو کیا شناخت رتی برابر نہیں رکھتے. یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب آگے چلیے آپ, خدا نے کیا فرمایا قرآن مجید میں, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو. جب تم میری اتباع کرو گے, آیت آپ سب کو یاد ہے, یحببکم اللہ, اب اللہ تم سے محبت کرے گا. تم مت گھبراؤ کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کیوں نہیں آ رہی. نبی کریم کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, تمام گناہ معاف کر دے گا. اور خدا بڑا غفور ہے, رحیم ہے, کریم ہے, تمام کے تمام خدا گناہ معاف کر دے گا. یعنی بات چلی تھی معرفت الہی سے, آئی انبیاء تک, اور انبیاء پر آنے کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں. خدا نے کہا دیکھو محبت الہی کا سلسلہ چل رہا ہے ختمی مرتبت کے صدقے میں. اگر ختمی مرتبت حبیب خدا ہیں, خدا کے وجود میں, اب خدا کا دل و دماغ تو ہے نہیں, میں کیا کروں, نہ خدا کا دل ہے نہ دماغ ہے, خدا بنا دماغ اور بنا دل کے ہے. خدا کے وجود میں اگر عشق رسول خدا ٹھاٹے مار رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کو قرآن کی زبان میں کیا کہتے ہیں, ہم اس کو حدیث کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ رسول خدا حبیب خدا ہیں, خدا محبت کرتا ہے رسول خدا سے. اب یہ محبت رسول خدا, معرفت الہی کا سلسلہ چلا, انبیاء کو قبول کیجئے. معرفت الہی کا سلسلہ چلا, انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں مانیے. اور اس کے بعد بات آئی رسول خدا تک. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا سے محبت کریں, ارے چھوڑیے حضور آپ اپنے آپ کو, خدا آپ سے محبت کرے گا. آپ فنا تو ہو کر دکھائیے ختمی مرتبت کی ذات میں, آپ مصطفی بن کر دکھائیے, آپ محمدی بن کر دکھائیے, آپ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی محبت کے چراغ اپنے دل میں جلائیے. اب آپ پریشان مت ہوئیے کہ خدا سے محبت کیسے کروں, خدا آپ سے محبت کرے گا. یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی ختمی مرتبت کا وجود خدا کو اتنا پیارا ہے کہ جو مصطفیٰ جیسی نماز پڑھے, جو مصطفیٰ جیسا مسواک کرے, جو مصطفیٰ جیسا لباس پہنے, جس کا دل مصطفیٰ کے نزدیک ہو, جس کی آنکھیں مصطفیٰ کے اشارے پر چلیں, جس کی سماعتیں مصطفیٰ کے اشارے پر چلیں. اب اس شخص کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں خدا سے محبت کیسے کروں, خدا اس سے محبت کرے گا. سلسلہ چلا انبیاء, انبیاء کی کتابیں, ختمی مرتبت. اب آپ چلیے خدا محبت کرے گا اس سے کہ جو اپنے آپ کو رسول خدا کے رنگ میں ڈھال لے. مولانا یہ کیا لفظ ہے رنگ میں ڈھال لے؟ سورہ بقرہ صبغۃ اللہ ومن احسن, خدا کا ایک رنگ ہے, ومن احسن صبغۃ من اللہ, اور خدا کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ یہ رنگ ملے گا کہاں پر؟ یہ سرکار ختمی مرتبت کے وجود میں ملے گا. اور کس طرح سے ملے گا؟ دیکھو اب اگر تم مجھ تک آ جاؤ تو جس طرح سے میں حبیب خدا ہوں اور خدا کی محبت میرے ساتھ ساتھ ہے, اسی طرح سے خدا کی محبت تم کو بھی ڈھونڈے گی.
یہ دو حبیب خدا ہو جائیں گے، ایک آپ سب مومنین حبیب خدا اور ایک حضرت مصطفیٰ محمد حبیب خدا۔ مولانا ہوگا کیسے؟ اس وجہ سے کہ صدقے میں اتباع رسول کی۔ اب آپ اتباع کر کے، کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی صابی تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی غیر مسلم تھا، کوئی ایتھیسٹ تھا، کوئی دہریہ تھا، کوئی ملحد تھا، عجیب و غریب مذہب تھے۔ ایک دفعہ مسلمان ہو گیا، ڈھل گیا رسول خدا کے رنگ میں، حبیب خدا بن جائے گا۔ تسلسل حبیب خدا کا چلے گا حضرت رسول خدا کے صدقے میں، کہ جو اتباع کرے، دیکھ دیکھ کر اپنے کردار کو درست کرے۔ اور وہ لوگ کہ جو عالم غیب میں رسول خدا کے ساتھ خلق ہوئے ہوں، وہ لوگ کہ جن کے بارے میں فرمایا انہم منی وانا منہم، تو صاحب آپ ان کو تو حبیب خدا مان لیتے ہیں جو کل تک بتوں کے آگے پیشانی رگڑتے تھے، اور ان کو حبیب خدا نہیں مانتے جن کی روح مصطفیٰ کی روح ہے، جن کا خون مصطفیٰ کا خون ہے، جن کی محبت میں خدا نے کائنات کو خلق کیا۔ اب جب ان کی محبت تک آپ جائیں گے تو کس طرح سے حبیب خدا بنیں گے؟ اب یہ جو حبیب خدا بنیں گے اس کا انداز الگ ہوگا، کیونکہ رسول خدا جس کو امام رضا کے دروازے پر دیکھیں گے اولاد کی چاہت بھی ہے، نور نبوت کا کرشمہ بھی ہے۔ لہذا جب آپ یہ کہتے ہیں اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، پروردگار تیرے نبی کے دروازے پر کھڑا ہوں، مشہد میں کہاں سے آ گیا نبی کا دروازہ؟ کیونکہ پروردگار تیرے نبی کا تعارف تھا حبیب خدا، یہ علی ابن موسیٰ رضا ہے حبیب خدا۔ مولانا یہ کہاں سے ہو گئے حبیب خدا؟ ارے بھیا تمہارے پردادا کے پردادا کافر تھے، مسلمان ہوئے، کیا تو یہ بھی حبیب خدا ہو گئے؟ وہ جن کی روح عالم غیب میں ساتھ خلق ہوئی۔ لہٰذا آپ جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ختمی مرتبت یہاں پر مدفون ہے۔ اب مدفون ہے کہ نہیں اس بحث کو چھوڑیے، پیچیدہ باتوں میں مت جائیے۔ یہ حبیب خدا کا دروازہ کیسے حبیب خدا کا دروازہ ہے؟ بھائی وہ جو اتباع کرتے تھے وہ حبیب بن سکتے ہیں، ان کا تو وجود متصل ہے رسول خدا کے وجود سے۔ لہذا اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، پروردگار تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں، ایک بیت من ابواب بیوت نبیک، ایک دروازوں میں سے، بقیہ دروازے اور کون سے ہیں؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، دو دروازے سامرہ میں ہیں، دو کاظمین میں ہیں، ایک کربلا میں ہے، ایک نجف میں ہے، ایک مشہد میں ہے۔ آپ گنتے جائیے، بہت دروازے ہیں، ہمارے پاس دروازوں کی کمی نہیں، آپ لے کر آئیے ان جیسا، خدا خود بخود دروازہ بنا دے گا پروردگار۔ لہٰذا میں تو اسے حدیث کا درجہ دیتا ہوں، یعنی درجہ دیتا ہوں سے مطلب کہ میری نظر میں یہ اسی طرح سے میں اس جملے کا احترام کرتا ہوں جس طرح مولا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ خدا مغفرت کرے، درجات بلند کرے، اور امام رضا علیہ السلام کی برکت نصیب فرمائے، قبلہ و کعبہ جناب حج آقا بہجت، کہ اب انہوں نے کہاں سے دیکھا، کیا وہ جانے، امام رضا جانے، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن جب ایک اس طرح کی شخصیت کہہ رہی ہے کہ امام رضا فرما رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، امام رضا کے جملہ اس نقل کے مطابق کہ ممکن ہے کوئی ہم سے پناہ مانگے اور ہم پناہ نہ دیں۔ یہ جملہ وہ نہیں ہم سے پناہ، یہ ممکن ہے کہ تم ہم پناہ نہ دیں۔ ہم کتے بلی کو پناہ دیتے ہیں، ہم ہرن کے بچے کو پناہ دیتے ہیں، ہم چڑیا کے بچے کو پناہ دیتے ہیں، جو جانور ہیں، حیوانات ہیں۔ تم انسان ہو، تمہارے دل میں ہماری محبت ہے، تم ہم سے پناہ مانگو۔ مولانا مفاتی میں کوئی دعا ہے پناہ؟ وہ بتایا تھا آپ نے، ارے کوئی دعا نہیں ہے میاں، سجدے میں جاؤ اور اپنے امام سے گفتگو کرو۔ درود امام سے پناہ مانگنے کا طریقہ ہے، نماز جعفر طیار امام سے پناہ مانگنے کا طریقہ ہے۔
اول وقت نماز پڑھیے، امام رضا کو ہدیہ کیجیے، امام سے پناہ مانگنے کا طریقہ ہے، شہزادی کی تسبیح پڑھیے. یہی اذکار، یہی اعمال، یہی واجب، یہی حرام جو آئے ہیں، جب بھی کوئی گناہ سامنے آئے، گناہ انجام نہیں دیا، ٹھکرا کے آگے بڑھ گئے، امام رضا سے گفتگو کیجیے، مولا یہ میری اوقات نہیں گناہ کو ٹھوکر لگاتا، یہ آپ کے گھر کا صدقہ ہے، لہٰذا آپ نے یہاں تک ہاتھ پکڑا ہے تو چھوڑیے گا نہیں، اب مکمل پکڑ کے رکھیے گا. ایک اردو کا محاورہ ہے، برا محاورہ ہے، صاحب انگلی پکڑائی پونچھا پکڑ لیا. وہ یہیں کے لیے ہے، آپ انگلی تو پکڑوائیے، امام رضا پونچھا پکڑیں گے. لہذا خوب یہ گھرانہ چھوڑتا نہیں ہے. پھر اگر ایک دفعہ دیکھ لے، آپ توجہ کیجئے کہ جو امام رضا یہ کہیں کہ دیکھو تمہارا جانور ناتواں ہے، خستہ ہے، پیاس سے نڈھال ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اس کی پشت پر سواری مت کرو، تھکا ہوا ہے، پانی پلا لو، جب طاقت آئے تب بیٹھنا، ترس کھاؤ جانور پر. یہ جانور کیا ہے؟ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جانور جانور ہے. جس امام رضا اسلام کے آبا و اجداد سواری کے جانور پر اتنا ترس کھائیں، وہ اس مومن پر کتنا ترس کھاتے ہوں گے جس کے دل میں سیدہ کی مودت ہے. قدر و قیمت کو سمجھیں آپ. لہذا ولی و ناصر حقی علیہ اعباء النبوہ، اس کے اوپر نبوت کا بوجھ ڈالا ہے. وَأَسْتَلِعُهُ بِهَا، اور میں اسی کے ذریعے امتحان لوں گا اس کا. تو اب یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پھر گھومتے ہیں کس کی طرف؟ آٹھویں امام کی طرف. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ یعنی اے امام رضا گواہی دے رہا ہوں السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا کہہ کر کہ آپ خدا کے حق کے مددگار ہیں. کیا ہو جائے گا؟ ہوگا یہ کہ پھر اس کے بعد وہ حدیث آئے گی، یعنی مانتا ہوں کہ آپ نے امتحانات دیے، مانتا ہوں کہ آپ ان تمام تکالیف سے گزرے، آپ کے حق کو مانتا ہوں. جب حق کو مانیں گے تو کیا ہوگا؟ حق کو مانیں گے تو فرمایا کہ من زارنی علی بعد داری، جو میرا گھر، میرا روزہ دور ہونے کے باوجود میری زیارت کو آئے گا، اتیتہ یوم القیامہ، قیامت میں اس کے پاس آؤں گا، وَأُخَلِّصُهُ، اور اسے نجات دلاؤں گا قیامت کے خوفناک مناظر سے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضی حائری، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری کے. شیخ عبد الکریم حائری کون ہے؟ اگر ہم ایک جنریشن وائز بات کریں تو 1920 میں تقریباً، بلکہ 1920 میں، ہاں 20 میں یا 1918 میں، ایسے اگر میں غلطی نہیں کر رہا، بہرحال انہی ایام میں حوزہ علمیہ قم کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ کیا عبد الکریم حائری نے. کربلا سے آئے تھے سامرا، اور بہت ہی عظیم الشان مراجع میں سے ہیں عبد الکریم حائری. ان کے بیٹے تھے شیخ مرتضی حائری، جو خود مرجع تقلید کی سطح پر تھے. بہرحال توضیح مسائل نہیں دی انہوں نے. اور دو بھائی تھے، ایک بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی. بڑے بھائی تھے مرتضی حائری آیت اللہ العظمیٰ علی اللہ مقامہ الشریف. چھوٹے بھائی تھے مرزا مہدی، مرزا مہدی حائری. مرزا مہدی حائری آیت اللہ العظمیٰ بورجردی کے نمائندے بن کر گئے تھے، تامل اختیار وکیل مطلق امریکہ اور شمالی امریکہ کے لیے. پھر وہ انہوں نے درس دیا، مگیل، ہارورڈ، کیمبرج میں فلسفہ وغیرہ سب پڑھایا. تو ان کا انتقال ابھی 20-25 سال پہلے ہوا ہے. مرتضی حائری صاحب کا انتقال ہوا ہے 1982-83 میں. تو وہ جو تھے عجیب عاشق تھے امام رضا کی زیارت کے. 2 دن کا اگر درس تعطیل ہوتے تو حوزہ علمیہ قم میں وہ ٹکٹ لیا اور چلے گئے. اور کبھی کبھی سیٹ نہیں ملتی تھی بس میں، تو پیچھے ایک سیٹ ہوتی تھی بالکل آپ کی سیدھی کمر تختہ ہو جائے مشہد تک، اور اس زمانے کی سڑکیں. اور وہ کیسے آتے تھے؟ رومال لیتے تھے، اس میں سوکھی روٹی رکھتے تھے، لپیٹ کے بغل میں بخچہ دبایا اور آئے زیارت کی. اچھا آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری کے بیٹے تھے. مشہد میں جاتے کسی بھی مرجع سے کہتے کہ بھائی میں آنے والا ہوں، انتظام کیجئے. وہ کہتا بالکل دفتر میں آئیے، رکیے، کمرہ وغیرہ تمام کی تمام چیزیں. لیکن وہ آتے تھے، زیارت کرتے تھے، اور باہر نکل کے روٹی کھائی، حرم سے پانی پیا، دوبارہ بس لی اور آ گئے. جب انتقال ہو گیا تو 63 یا 62 دفعہ انہوں نے زیارت کی تھی امام رضا کی. شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ آپ گئے اور آپ نے زیارت کرتے تھے، اس طرح سے زیارت کرتے تھے. اور لوگوں کے واقعات ہیں جو میں نے لوگوں سے سنے کہ جنہوں نے دیکھا آیت اللہ مرتضی حائری کو اس طرح سے جا رہے ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ عجیب و غریب واقعات. تو کہیں گے کیا کیا امام رضا نے آپ کے ساتھ؟ کہا کہ 63 دفعہ گیا تھا، 62 دفعہ ابھی تک میری قبر میں آ چکے ہیں، 63ویں دفعہ کا وعدہ کر کے گئے کہ آؤں گا.
لہذا اگر خدا کی معرفت مشروط ہے، سبجیکٹڈ ہے اس کنڈیشن کے کہ موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب کو مانو، عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب، ابھی آیت یاد ہے نا ذہن میں، عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب کو مانو، موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی مانو، جو مصطفیٰ پر کتاب نازل ہوئی مانو. نہیں مانا تم نے ان کتابوں کو، ہم کو مانتے ہو؟ نہیں، یہ تمہارا ماننا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. تو پھر آگے قرآن نے آگے بڑھ کر کیا کہا کہ ڈھونڈو ان ہستیوں کو، دیکھو کہ جو رسول خدا کے وجود میں فنا تھے. آپ نے کہا مولانا نے اچھی مجلس پڑھی، مولانا آپ فنا ہیں. میں آپ کو کہوں صاحب آپ فنا ہیں، من تورا حاجی بیگم تو مورا حاجی بیگو، پیران نہیں پران، مریدان نہیں پرانن، پیر نہیں کودتے، مرید کودواتے ہیں. تو آپ نے میری تعریف کر دی، میں نے آپ کی. صاحب نہ آپ قرآن ہے نہ میں قرآن ہوں. بات تو جب ہے جب قرآن گواہی دے کہ ان کی روح مصطفیٰ کی روح کے برابر ہے. وہ کہاں پر ہے؟ کیسے ڈھونڈیں ان ہستیوں کو کہ جن کی روح حضرت سرکار ختمی مرتبت کی روح سے جڑی ہوئی ہے؟ قرآن میں کہاں ڈھونڈیں؟ صاحب ایک جگہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ ہو. آئے مباہلہ میں جا کر دیکھیے کس کو لے کر گئے، آئے تطہیر میں دیکھیے کس کو لے کر گئے، سورہ دہر میں دیکھیے کس کو لے کر گئے، جنگ خندق میں کس کی بات ہوئی. اور اس کے بعد ان تمام آیتوں کے بعد آپ دیکھیے کہ قرآن میں خدا کس قبیلے کو کہہ رہا ہے. اس قبیلے میں تمہیں ملیں گے حضرت مصطفیٰ کی روح میں فانی شخص. اس قبیلے میں جانا قریش کے، وہاں ملیں گے تمہیں کہ جو ختمی مرتبہ سے اتنے جڑ چکے ہیں کہ ان تک پہنچ گئے، مصطفیٰ تک پہنچ گئے. خدا نے کسی قبیلے کا نام نہیں لیا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی جہاں جہاں قربا نظر آئیں حضرت ختمی مرتبت کے، سمجھ لو کہ وہ مقام وہی ہے. کون سا مقام؟ حبیب خدا کا. اور جہاں جہاں وہ ہیں وہاں وہاں پر خدا کا دروازہ ہے، وہاں حضرت ختمی مرتبت کا دروازہ ہے، وہاں پر امام رضا علیہ السلام کا دروازہ ہے. لہذا یہ سائڈ خالی ہے، یہ سائڈ لکھی ہوئی ہے بس. شیراز میں قبر ہے جناب شاہ چراغ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بڑی ان کو عزت دیتے تھے، احترام دیتے تھے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے بتاؤں آپ کو میں کہ کیا جلالت، کیا روب دبدبا، قدم اٹھانا، بیٹھنا، مسکرانا. مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ اور ایک بڑی آفت ہے، قیامت ہے، بدبختی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، کہ آپ مولا کو سمجھنا چاہتے ہیں مولاناؤں کو دیکھ کر. یہ بڑی واقعاً بڑی عجیب بات ہے. سمجھ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، نہیں سمجھ سکتے. نسبت رب نہیں ہے کوئی. کہاں فرزند اطہر حضرت موسیٰ ابن جعفر، جناب احمد ابن موسیٰ ابن جعفر امام رضا کے بھائی، جن کا بھی واقعہ پڑھنے والا ہوں. اس حد تک جلالت تھی. آپ سمجھیے بات کو کہ محفل میں ایک امام زادہ جناب سید احمد، یعنی جناب حضرت احمد ابن موسیٰ ابن جعفر، کس کا نام دے رہا ہوں، کون ہے احمد؟ امام رضا کے بھائی، شیراز میں جن کی قبر ہے. یہ محفل میں آئے تو جلالت، ایک کہیں بیٹھ جائیں ایک عجیب چہرے سے روب، ایک شخصیت. سب کیا میں بتاؤں اپنی زبان کے ذریعے اس طہارت کو. تو لوگ سمجھے کہ امام موسیٰ کاظم کے جانے کے بعد امام یہ بنیں گے. جیسے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی خبر آئی، اب امام موسیٰ کاظم نے کیا کیا تمام کے تمام وہ کام انجام دیے، کس طرح سے وہ وصیتیں کی، کس طرح سے علامتیں رکھیں. میرا جی چاہتا ہے میں تھوڑی دیر مجھے گفتگو کرنے دیجئے. ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کام کیا کیا، اپنے خانوادے کو کیسے بتائیں کہ کون امام ہے. مولانا کوئی مشکل نہیں ہے، بغداد جا رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید ہو کر، اسیر ہو کر، اور گھر میں جو زوجہ ہیں ان کو بتا دیں، بیٹیوں کو بتا دیں، بیٹوں کو بھائی یہ علی ابن موسیٰ رضا، علی رضا امام ہے، میرے بعد میرا بیٹا، مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ اپنی مشکلات ہیں اس کی، یہ بات آپ سب جانتے ہیں. کس کو بتایا؟ اپنی زوجہ کو. انہی جناب احمد کی والدہ کو بتایا کچھ امانتیں دے رہا ہوں تمہیں، دیکھو جو یہ تم سے امانتیں مانگے وہی میرا بیٹا امام ہوگا، اس کو امام ماننا. اب دیکھیے زوجہ کی بھی جلالت ہے، سمجھیے آپ.
اب یہاں پر امامت کا تقوی کا جو بہت اہم کام ہے نا، علم عرفان اور تقوی اور وہ اور نور امامت کو دیکھیں اور اسرار امامت، ہونٹ سینہ سیکھیے. علم دیکھ لیتا انسان خواب میں، قدم زمین پہ نہیں پڑتے. میں نے کل علم دیکھا خواب میں تو کیا ہو گیا؟ تم نے خواب میں علم دیکھا تو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. نہیں ہونا، تواضع کے ساتھ ہونٹ سیلے انسان. اب یہ خاتون بتائیں زوجہ، مجھے امانتیں دے کر گئے، کسی کو بتانا مت. نہیں، امام موسیٰ کاظم کو اتنا اعتماد ہے کہ خوب توجہ کیجیے گا. لہذا سمجھیے خواتین کیسی تھیں امام رضا. اور پھر واقعہ بڑا طویل عجیب و غریب قسم کا واقعہ. خیر، جیسے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید ہوئے، امام رضا کو علم ہوا، بغداد گئے معجزے کے ذریعے، غسل و کفن دفن تمام چیزیں، اور آئے اور اپنی والدہ تو نہیں، یعنی کہ اگر ہم زبان میں کہیں گے سوتیلی والدہ، لیکن بہرحال امامت کے گھرانے میں سب چیزیں نہیں ہیں. کہا کہ وہ امانتیں دیجیے آپ کہ جو بابا آپ کو دے کر گئے تھے. اب اس زوجہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. کہا کہ کیوں؟ امام رضا نے بتایا کہ فرمایا کہ بابا میرے دنیا سے جا چکے ہیں. خوب چیخ کے گریہ کیا اس مومنہ نے، اس بی بی نے، اور وہ تمام کے تمام جو ماتم اور نوح اور گریہ وزاری، یہ آپ معرفت دیکھیے، اور تمام امانتیں لا کر دے دی. یہ ہے گھر کی نگہداشت. میتھمیٹکس کا مولانا ٹیوٹر نہیں مل رہا، سر پٹک کے رہے گا، دنیا چھان ماری. بچے کے لیے میتھمیٹکس کا ٹیوٹر نہیں مل رہا، فزکس کا نہیں مل رہا، کیمسٹری کا ہندوستان میں کوئی ہے، پاکستان میں کوئی ہے، وہاں سے آن لائن یہ وہ کوئی رجسٹریشن. امامت کے بارے میں بچوں کو اعتراضات ہیں، ہاں ہیں تو کچھ تھے. مذاق کرنا چھوڑ دیں ہم اپنے آپ سے اور ائمہ کے ساتھ. سیکنڈری لیول پہ آ رہا ہے ہماری یہاں امامت. طرز زندگی امام کا اکثریت جو ایک لوگ ہیں ہماری اکثریت، دیکھیے میں نے ہمیشہ کہا ہے، یہ مجھے حق نہیں ہے کہنے کا کہ میں کسی بھی مومن کو کہوں کہ تم کو امامت کی تمیز نہیں ہے. مجھے حق نہیں ہے. اگر میرے لفظ سے یہ نکل کر آئے تو غلط ہے شرعاً، اخلاقاً عرفاً. امام ناراض ہوں گے اس جملے سے. میں کسی مومن کی توہین نہیں کر سکتا. میں پورے اس معاشرے کی جو گلوبل ولیج ہے، یہ جو سیارہ زمین ہے، پلانٹ ارتھ، اس کی بات کر رہا ہوں. امامت کے بارے میں بچے کے اندر میں نے سلائٹلی ہلکا سا ایک دیکھا انحراف. میں بڑا سمجھایا، بچہ نہیں سمجھ رہا. میاں اگر آپ سمجھا سکتے ہوتے تو 30 سال قم میں نجف میں جو تمام علماء ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مکھن نکال رہے ہیں دودھ سے بیٹھ کے. آپ کا کام نہیں ہے، کیوں نہیں مانتے آپ؟ نہیں ہے آپ کا کام. مولانا کبھی کوئی کہے ارے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو بڑی دوائیں دے دی. کہ مولانا آپ کا کام ہے مولانا، مولویت دکھائیے آپ ممبر پہ بیٹھ کے. خوب توجہ کیجیے گا عقیدے کے سلسلے میں. کم از کم امامت کو، توحید کو، رسالت کو میتھمیٹکس کی اے لیول او لیول کی کتاب کے برابر رکھ دیجئے. پھر میں کہہ رہا ہوں، آپ سے مخاطب نہیں ہوں، اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیمرہ ہے سامنے اور دنیا میں جہاں جہاں جاری بات جائے. امام موسیٰ کاظم کو دیکھیے کس طرح سے دے کر گئے کہ جو تم سے وصیتیں مانگے اس کی امامت کو ماننا میرے بات. بس دیکھ لینا کسی سے معجزہ نہیں، ایک عجیب انداز سے. بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. اب یہ ہوا گھر کے اندر، سب کو پتہ چل گیا امام ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا ہیں. وہاں پہ جناب سید احمد یعنی امام رضا علیہ السلام کے بھائی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے. جلالت ایسی تھی، مدینے میں خبر پھیلی. لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ اکثریت جو لوگ جس کو مانتے تھے وہ تھے جناب احمد ابن موسیٰ ابن جعفر. لوگ دروازے پر آئے اور کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم کہا آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. اعلان کیا. بڑی خاموشی کے ساتھ جناب احمد ابن موسیٰ ابن جعفر نے کہا بیعت لی. کہا تم سب میری بیعت میں ہو نا؟ جی. کہا میں اپنے بھائی علی رضا کی بیعت میں ہوں. بیعت کیا مطلب؟ اچھا کتنے روپے کا فائدہ ہو گیا امام علی رضا علیہ السلام کو، اور انہوں نے کیا خدمت کر لی امام علی رضا علیہ السلام کی؟ کچھ نہیں. جو واقعات ہیں فائدہ پہنچایا دنیاوی لحاظ سے کچھ نہیں. خود یہ خوب سمجھیے گا. آپ آج سے یہ ماننے لگے خدا دو ہیں، خدا کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ آپ کی نمازوں پہ کوئی اثر پڑے گا؟ عقیدہ یعنی تصور آپ کا درست رہے بالکل. بھائی امام حسین علیہ السلام پیاسے گئے دنیا سے، پانی پی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس شہید ہو گئے. پیاسے گئے مانو،
ہم نہیں مان رہے، یا مانیں گے تو تمہارے بابا جان بھی کل جہنم کے شعلے دیکھ کر، پیاسا ماننا پڑے گا، عقیدے کا حصہ ہے۔ ارے مولانا آپ اتنا جنرل کیا بس امام نہ ایک ایک چیز جو معصومین سے یہ پیاسا ماننا پڑے گا، مانو۔ ارے مولانا تصور سے نہیں، جو تصور امامت نے دیا جس چیز کے بارے میں ماننا پڑے گا۔ لہذا امام کے بارے میں کہا بھئی کیا فائدہ ہو جائے گا بیعت کی نہیں بیعت کرو امام کی۔ لہذا آپ ہر صبح وہ کیا پڑھتے ہیں دعائے عہد کے اندر، ھذہ بیعۃ لہ فی عنقی الی یوم القیامہ۔ آپ میں سے کون، خدا آپ سب کو قیامت تک زندہ رکھے، لیکن ہم میں سے کون قیامت تک زندہ رہے گا؟ نہیں زندہ رہیں گے۔ جب زندہ نہیں رہیں گے تو بیعت کا اعتراف کر کے کیا فائدہ؟ روح تو رہے گی، وجود رہے گا، جب تک تمہارا وجود رہے گا، اور یہ وجود ختم نہیں ہوگا۔ یعنی امامت وہ عقیدہ ہے کہ بدن شاید گل سڑ جائے، بدن ختم ہو جائے، لیکن یاد رکھنا تمہاری روح جو باقی رہے گی اسی امامت کی بیعت کے ساتھ باقی رہے گی۔ یہ ہے وہ سلسلہ کہ جو حبیب خدا کا ہے، یہ ہے وہ معرفت الہی کہ جس کے ذریعے برزخ کے پورے سفر کو آپ کو گزارنا ہے۔ لہذا خوب اچھی طرح سے سمجھیے، جو عقیدہ جو چیز آپ کو بتائی گئی اس کو مانیے۔ زندگی، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یقین کریے ذاتی طور پر کہ میں وہ زندگی کے طور طریقے نہیں بتا پاتا کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام نے بتائے، اور واقعاً خوشی ہوتی ہے اس علاقے کے مومنین یہاں پر موجود ہوں گے شاید یقیناً، کہ جب کچھ مومنین بتاتے ہیں مولانا ہمارے گاؤں میں یہ ہوتا ہے، نہ وہ گاؤں نجف کے پاس ہے نہ قم کے پاس ہے، عجیب ہے، کوسوں دور گاؤں ہے اور عجیب کلچر ہے کہ جو لگتا ہے آپ کو کہ اہل بیت کا کلچر۔ تو یہ برکت والی زندگی ہے۔ لہذا میں جلدی سے ہوں اس بات کی طرف، اور اس کے بعد بہترین خطبہ دیا جناب سید احمد نے، اور فرمایا ایھا الناس کم۔ اچھا بلاغت و فصاحت کے ساتھ خطبہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ دو جملے کہتے چلو میاں، نہیں تم میری بیعت کرنے آئے ہو، یاد رکھنا علم بڑا بہترین ہے میرے پاس، توحید پر خطبہ ایسا دیا کہ تم میں سے کوئی نہیں دے سکتا۔ میرا علم اور تمہارا علم، میرا علم آسمان پر، تمہارا علم زمین پر۔ جناب سید احمد ابن موسیٰ ابن جعفر یہ بتانا چاہ رہے ہیں گویا کہ میں اپنے اس علم کے ساتھ عبد حقیر ہوں علی رضا کا۔ لہذا فرمایا ایھا الناس کما انتم فی بیعتی، جس طرح سے تم میری بیعت میں ہو، تم میری بیعت کرنے آئے ہو، ٹھیک ہے، فانی فی بیعت اخی، میں اپنے بھائی کی بیعت میں ہوں۔ کتنے خوبصورت طریقے سے امامت کو اس مقام پر لے کر گئے علی ابن موسیٰ رضا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ الْإِمَامُ، جان لو امام وہی ہے، والخلیفۃ من بعد ابی، اور میرے بابا کا جانشین ہے، وَهُوَ ولی اللہ، وہ اللہ کا ولی ہے، والفرض علی وعلیکم من اللہ ورسولہ، جو چیز واجب اور فرض ہے مجھ پر اور تم پر اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، طاعتہ، اس کی اطاعت فرض ہے۔ کیسی اطاعت فرض ہے؟ اچھی باتوں میں کرنا تو علی رضا کہیں اچھی باتیں تو مان لینا، تو بری باتوں کو نہیں مانیں گے ہم۔ فرمایا بکل ما یامرنا، امامت کے مقابلے میں اپنی عقل کو ہرگز مت چلانا، جو وہ حکم دے وہ حق ہے۔ جب یہ مسئلہ ہو گیا، اب یہ مجمع چلا کہاں پر؟ جناب سید احمد کے گھر سے نکل کر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ یہ اب آپ کی بیعت کرنے آئے ہیں۔ درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ یہ ایک سوال بہت ہوتا ہے کہ مولانا کیسے سمجھیں امام کی بارگاہ میں ہم کیسے ہیں، کیسے سمجھیں؟ سوال ہے مولانا کیسے سمجھیں؟ علی ابن جہم آیا کہ یا ابن رسول اللہ اشتہی ان اعرف کیف انا عندک، یا ابن رسول اللہ بڑا دل چاہتا ہے سمجھو آپ کے دل میں میری قدر و قیمت کیا ہے۔ فرمایا انظر الی قلبک، اپنے دل میں دیکھو، کیف انا عندک، میری حیثیت تمہارے دل میں کہاں پر ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت آئی، ولادت آئی، ارے بس ٹھیک ہے، اب ہر وقت تھوڑی دوڑتے پھریں گے امام باڑے پہ۔ امام علی نقی یہاں تک ہے، امام علی نقی کے دل میں مولانا بھی وہیں تک ہیں۔ غدیر آئی چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح آپ لوگ زیادہ کر لیں، جس طرح سے آپ امامت کو رکھ رہے ہیں اپنے دل میں، امامت بھی آپ کو امام رضا کا یہاں پر فیصلہ ہے۔ مولانا پھر وہ شہادت کی مجلس میں نہیں آ سکے امام علی نقی علیہ السلام کی، وہ افسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ گھر میں دیکھیے، میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ یہاں پر آئیے، گھر میں ایک ماحول بنائیے، سمجھیے کہ امامت کیا ہے۔ مولانا وہ مجلس ہوتی ہے گھر میں، کیسے ہوتی ہے؟ وہ صاحب وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے مونگ پھلی کھا رہے ہوتے ہیں،
بچے یہاں پر چپس کھا رہے ہوتے ہیں، اماں یہاں حدیث قصہ پڑھی، یہ نہیں ہے سرکار، اس طرح سے نہیں ہے. سمجھو کہ امام حاضر و ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کو. ڈپٹی کمشنر کو اردلی آئے گا نا خط لے کر، چپراسی پیون، آپ بڑے احترام سے کھڑے ہوں گے، یا امام رضا کا نام دو، چاندنی بچھائیے، تمیز سے بیٹھیے ذرا. اور یاد رکھیے گا خاندان برباد ہوئے ہیں، خاندان، شہر کے شہر برباد ہوئے ہیں. اس مدرسوں سے، اس حوزہ علمیہ سے امام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے جہاں ان کے بابا اور دادا کا نام نہ لیا جائے. اس امام باڑے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے امر کو زندہ کرو، ہم کو زندہ کرو، احیو امرنا، ہماری باتوں کو زندہ کرو، ہماری عبادتوں کے بارے میں بتاؤ، ہمارا حرام، ہمارا واجب، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری چیزوں کو بتاؤ. لہٰذا امام باڑے میں آنے کے بعد 10 سال 20 سال جو آئے اور اس کے بعد جائے، اس کے دل میں امامت کی ایک حیثیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہیں سے توحید درست ہوگی، یہیں سے رسالت درست ہوگی. واجبات، محرمات، تمام کے تمام واجبات جو ہم انجام دیتے ہیں، تمام کے تمام حرام جن سے ہم بچتے ہیں، وہ انہی ہستیوں کی مودت کے صدقے میں ہے. بخدا علماء فرماتے ہیں 5 10 20 25 50 جب تک جاگ رہے ہیں صلوات پڑھیے بڑے خلوص سے. مولانا کس کو پڑھیں؟ جس کو پڑھیے. اس گھرانے کی خوبی یہی ہے. صلوات پڑھیے. مولانا جناب سکینہ کو، ارے امام حسین سے منسوب جناب سیدہ سے کسی کے لیے بھی پڑھیے. آپ وہ جو غلام تھا نا سید الشہداء کا، جون کربلا کا شہید، اس کے لیے پڑھیے. وہ فرماتے ہیں علماء کہ آپ دیکھیں گے تبدیلی آئی ہے. متصل ہونا. لہٰذا کہا کہ کیف انا عندک، آپ کے دل میں میری جگہ کہاں پر ہے؟ کہا اپنے دل میں دیکھو، کیف انا عندک، میں تمہارے دل میں کہاں پر ہوں. اب روایت تفصیل سے میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، جلدی جلدی ختم کروں بات کو. اور اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام سے خود ایک جملہ ہے کہ توس کے اندر ایک قبر ہے کہ جو میری قبر ہے. فرمایا فلا یازال فوج ینزل من السماء وفوج یصعد الی ان ینفخ الصور. ایک لشکر ملائکہ کا اترتا ہے مشہد میں، اور ایک ملائکہ کا لشکر آسمان کی طرف جاتا ہے. اب امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب سے سوال ہے، یا ابن رسول اللہ 1.5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ تعداد بتا دیتے. لشکر، بھائی وہ عدد میں نہیں آ سکتا نا، لشکر آ رہا ہے، لشکر جا رہا ہے. تو کوئی خوش نہ ہو کہ مولانا نے شروع میں بتایا تقریر کے 2000 انسان نکلتے ہیں 5 منٹ. کیا بات ہے امام، صحن کی لمبائی چوڑائی سے مت ناپیے امامت کو، تلائی گنبد سے مت ناپیے امامت کو. ایک قبر ہے آپ کی گمشدہ، نہ اس پر گنبد ہے نہ چاندی کی زری ہے. وہ قبر مطہر ایسی ہے کہ 1,24,000 انبیاء وہاں پر آتے ہیں. سمجھیے اس سے کیا، ایک لشکر آ رہا ہے، ایک لشکر جا رہا ہے. کب تک آتا رہے گا؟ جب تک کہ سور پھونکا نہ جائے. فرمایا ہیا بارض توس، یہ توس مشہد خراسان کی سرزمین پر ہے. یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. من زارنی فی تلک البقعہ، مجھے جو اس حرم میں جا کر میری زیارت کرے گا، کانا، اس کی مثال کیسی ہوگی؟ کانا کمن زارا رسول اللہ، جس نے رسول خدا کی زیارت کی. اور پھر فرمایا کتب اللہ تبارک و تعالی لہ بذالک، اور خدا اس کے لیے زیارت کو لکھے گا. کیا لکھے گا؟ ثواب 1000 حجۃ مبرورہ، 1000 مقبول حج جو قبول، و1000 عمرۃ مقبولہ، اور 1000 عمرے جو قبول کرے گا. یہ تو ہو گیا ثواب. اب اگلا جملہ سنیے، اور اب یہ جملہ اس کی تشریح میں کوشش کروں گا 2-3 جملوں میں کر دوں. فرمایا وَكُنْتُ أَنَا وَآبَائِي شُفَعَاءُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اور میرے تمام آباء و اجداد قیامت میں اس کی شفاعت کریں گے. خوب توجہ کیجئے، امام رضا فرما دیں كُنْتُ أَنَا شَفِيعُهُ، میں اس کی شفاعت کرواؤں گا. بھائی آپ حضرت قاسم علیہ السلام آپ کو جام کوثر دیں، مولا علی دیں، بھائی یہیں سے مل جائے بس جو کچھ ہے. زیادہ مجھے اس جھگڑے میں نہیں ڈالیے آپ. اس گھرانے کا کوئی بھی بچہ بھی دے دے، شہزادہ علی اصغر دے دے ایک جام، بس ٹھیک ہے ہم خوش ہیں، اوقات سے بہت وہ بھی زیادہ ہے ہمارے. تو امام کہہ دیں کہ میں شفاعت کرواؤں گا. فرمانا میں اور میرے آبا و اجداد. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 8ویں امام کی امامت تک اگر آپ پہنچ گئے
تو بقیہ امامت خود بخود درست ہو جائے گی. یعنی 8ویں امام کی امامت میں کیونکہ امتحانات اس طرح سے لیے گئے ہیں، لہٰذا ہر امام میں پچھلے اماموں کا نور ہے، لیکن اس امام کی فضیلت یہ، اور اس حدیث کے ساتھ جوڑیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں تفصیل کے ساتھ گفتگو اپنے مقام پر ہے، فرمایا ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ جو تحفے ملیں گے اور جو سب سے زیادہ عطیات ملیں گے، سب سے زیادہ جو کرم ہوگا خدا کا، وہ کس کے اوپر ہوگا قیامت میں؟ میرے بیٹے علی رضا کے زائرین پر. اس کا مطلب ہے کہ خاص تعلق ہے. مولانا اس کو سمجھائیے سمجھائیے کچھ نہیں، مان لیجئے. اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ سمجھاؤں، مان لیجئے جہاں تک بتایا. اور اس کے بعد فرمایا ایک چھوٹا سا مولا کا واقعہ، فقیر آیا کہ اعطنی قدر مروتک، اے علی ابن موسیٰ رضا، جتنی تمہاری ہمت ہے، جتنی تمہاری شان ہے، جتنی تمہاری سخاوت اور کرم ہے، اس کے مطابق مجھے کچھ دو. کہ اما علی قدر مروتی فلا یسعنی، اتنا اس وقت ہے نہیں کہ اپنی شان کے مطابق دوں، اتنا اس وقت نہیں ہے. کہا کہ فعلی قدر مروتی، بس میرے مطابق دے دیجئے آپ. کہا کہ ہاں، یہ 2000 سونے کے سکے فقیر کو دیے. درود پڑھ دیجئے ذرا. ایک شخص آیا، آ کر سلام کیا. مدینے میں بیٹھے تھے، مولا تشریف فرما تھے، سوال جواب کر رہے تھے، فقہ کے تمام مسائل حرام اور حلال بتا رہے تھے. ایک شخص آیا، السلام علیکم ابن رسول اللہ، رجل، ایک شخص ہوں، من محبیک و محب آبائک و اجدادک، آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا چاہنے والا ہوں، اور حج کے لیے آیا تھا، مال ختم ہو گیا، محتاج نہیں ہوں، غریب نہیں ہوں، مجھے کچھ دیجئے. فلست موضع صدقۃ، صدقے کا مستحق نہیں ہوں، کچھ پیسے دیجئے تاکہ میں اپنے شہر تک پہنچ جاؤں، اور پھر اس کے بعد بینک تو کچھ ہے نہیں، تو میں وہیں پر آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا، لوٹا نہیں سکتا، آپ کو ثواب پہنچا دوں گا. اب امام نے کہا بیٹھ جاؤ. جب بیٹھ گیا تو گفتگو ہوتی رہی. جب لوگ چلے گئے تو امام گئے اور امام نے جا کر پوٹلی میں پیسے رکھے اور دروازے کے پیچھے سے امام نے اس کو دیے. حاذہ المئۃ دینار، 200 دینار ہیں، 200 سونے کے سکے ہیں، خود حاذہ، اس کو تھامو، واستعن، اور اپنے سفر کے لیے اس کو خرچ کرو. اور دیکھو ولا تتصدق بها عنی، میری طرف سے صدقہ مت دینا، بس یہ تمہارے ہوئے. اس نے لیا. دیکھو، اور اخرج، اب مدینے سے باہر چلے جانا، اس طرح سے جانا کہ لا اراک ولا ترانی، نہ میں تمہیں دیکھوں نہ تم مجھے دیکھو، نہ تمہاری نظر مجھ پر پڑے نہ میری نظر تم پر پڑے. چلا گیا لے کر دعائیں دیتا ہوا. یہاں جو ایک دو قریب نزدیک کے صحابی تھے، کہا یا ابن رسول اللہ، پیسے دیے دروازے کے پیچھے سے، اور کہا چلے جاؤ، مجھے مت دیکھنا. کہا کہ دیکھو، مخافتا ان لا ارى ذل السؤال فی وجہ، خوف یہ تھا کہ مانگنے کی شرمندگی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھوں. آپ بتائیے صاحب، کہاں سیدہ کی اولادیں صاحب، فرشتے آ کر ان کی در کی مٹی پر سجدہ کریں، سیدہ کی اولادیں. اور اس کے بعد فرمایا عجیب، اور اس کے بعد اب سنیے حدیث، فرمایا عجیب ہے جملہ، یا امیر المومنین، فرمایا تم نے کیا نہیں سنا، میرے نانا رسول خدا نے فرمایا المستتر بالحسنۃ، جو شخص اپنی نیکی کو چھپائے گا، تعدل 70 حجہ، 70 حجوں کے برابر ثواب ملے گا. المذیع بہا مخذول، اور جو اپنی نیکی کو پھیلائے گا، ہر ایک کو بتائے گا، وہ بے یار و مددگار ہو جائے گا. والمستتر بہا مغفور، جو چھپائے گا اس کے گناہ معاف ہو گئے. امام نے یہ نہیں فرق فرمایا الساتر بہا، ستر اور استتار میں فرق ہے. بخدا میں کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا حقیقتیں بتائیں اہل بیت نے. المستتر بہا کا مطلب یہ ہے، چھپانے کی بات نہیں ہو رہی، صرف کوشش کرے کہ چھپی رہے، پوری تگ و دو کرے کہ نیکی چھپی رہے. اگر نیکی چھپی رہے گی تو 2 ثواب ملیں گے. ایک ثواب یہ کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا ثواب یہ کہ 70 حجوں کے برابر ثواب ملے گا، اور تیسری چیز جو یہ کہ جو اپنی نیکی کو کر کے پھیلائے گا اسے خود فرمایا مخذول، وہ بے یار و مددگار ہے. کیا مطلب بے یار و مددگار ہے؟ یعنی زندگی میں جب اسے خدا کی مدد کی، امیر مومن کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو مدد شامل حال نہیں ہوگی. لہٰذا اپنی نیکیوں کو چھپائیے. اور وہ ہمیشہ واقعہ کہتے ہیں بچے، مولانا ضرور پڑھیں، تو میں وہ واقعہ پڑھ دیتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ خوشی ہوتی ہے.
جب یہ واقعہ خود حاج آغا وحید نے حفظہ اللہ و ادام اللہ ذلہ علی رؤوسنا و رؤوس المسلمین و متع اللہ بحیاتہ شریفہ، خدا طول عمر دے حاج آغا وحید کو. مرحوم میر فندرس کی 400 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہندوستان آئے تھے 400 سال پہلے. بہت بڑے عالم، فقی، عارف، متکلم، ادیب، شاید 15-20 سبجیکٹس میں، شعبوں میں حوزہ علمیہ کے ماہر، تبلیغ کے لیے آئے ہندوستان. اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، معجزات ان کے تصرفات. بھیڑ لگی ہوئی ہے. کہا یہاں کیا بھیڑ ہے؟ کہا یہاں پہ ایک جوگی رہتا ہے، سنیاسی تپسیا کرتا ہے، اور اس کا وقت ختم ہو گیا، وہ جا چکا ہے اپنے کٹیا میں، جھوپڑے میں. اس نے کہا کہ مجھے نہیں بلانا، جب کوئی انسان آئے تب بلانا. میں نے کہا میر فندرس کی ہندوستان، آیت اللہ، اس میں فلسفہ، کلام، عرفان، فقہ، اصول، تصوف، نہ جانے کیا کیا، پوری چلتی پھرتی یونیورسٹی ہے. کہا کہ اچھا بلا کے لاؤ. جب آیا اس نے دیکھا بھویں اس کی پٹی سے بندھی ہوئی تھی، پپوٹے، اتنا بوڑھا تھا، سہارا دے کر لائے، چل نہیں پاتا تھا. اس نے غور سے دیکھا. کہا اس کی وجہ سے بلایا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ دیکھو کون ہے؟ کہا یہ فلاں لوگوں کا عالم ہے. کہا یہ کچھ نہیں ہے، انسان وہ تھا جس کو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہا وہ کون تھا؟ کہا خط آیا خراسان سے کہ ایک شخص ہے جس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، اپنے بڑے بہترین پنڈت کو، تپسیا کرنے والے کو، عالم کو بھیجو کہ جو مناظرہ کرے. عمران صابی، یہودیوں کا جاسلیق، عیسائیوں کا عالم، ہندوؤں کا پنڈت، زرتشتیوں کا عالم، یہ سب کے سب دربار میں مامون کے موجود. ہزاروں کا مجمع، باغ تھا، وہاں پر موجود لوگ. کہا کہ ہمارے ہندوستان سے بھی ایک شخص گیا. کہا کون ہے؟ کہا بھائی ان کے نبی کا کوئی تعلق رشتہ دار ہے، امام علی رضا، وہ ابھی آئے گا، تم اس سے مناظرہ کرنا اور جو تمہیں مہارت ہے سبجیکٹس کی اس سے سوال کرنا، اس کو ہرانا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. کہ جب وہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ تمام درختوں نے جھک کر اسے سلام کیا، اور اس کے بعد وہ اپنی جس سواری کے جانور پر آیا تھا، دور اس نے جہاں پوری یہ نشستیں تھیں اور لوگ بیٹھے تھے، دور سواری کے جانور کو روکا اور بڑے وقار سے چلتا ہوا آیا. اور ایک نظر اس نے ہم پر دیکھا، نظر ہم پر ڈالی. ہم سب نے احساس کیا کہ جتنے علوم ہمارے پاس تھے سب سے ہمارا وجود خالی ہو چکا. اگلا قدم جب اس نے بڑھایا تو ہماری طرف دیکھا، ہم نے احساس کیا تمام علوم دوبارہ آ گئے. صاحب انسان وہ تھا. اب میں جملہ اپنا کہہ دوں کہ یہ ہے آپ کا 8واں امام، جو ایک نظر ڈالے تمام علوم چھین لے، دوسری نظر ڈالے تمام کے تمام علوم دے دے. اس کو کہتے ہیں فیض ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم کل ولیک، سب ساتھ مل کر پڑھیے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ربک وتمتع فیہا طویلا. پروردگار اس ذکر کو خود حضرت ابی الحسن علی بن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مزین فرما. اس مبارکباد کو ہم سب کی طرف سے وارث حق حقیقی حضرت سامن الحجج امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مزین فرما. جس مومن مومنہ نے جس انداز سے اس فرش کو بچھانے میں اور اس میلاد کو منعقد کروانے میں جو بھی زحمت کی ہے رتی برابر بھی، پروردگار امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے بہترین اجر عطا فرما. 8ویں امام کی زیارت کی کرارن و مرارن بار بار توفیق عطا فرما. مومن مومنات جن کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں پروردگار ان کی تمام مشکلات کو دور فرما. حوزہ علمیہ کی مراجع فقہاء علماء کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما اور خوشی عطا فرما. مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو مولا کے انصار و اعوان میں شامل فرما. اس امام باڑے کی خدمت گزار جو بھی ہیں، جس انداز سے بھی ہیں پروردگار، قلیل کثیر، عظیم حقیر خطیر، خدمت انجام نیرہ دام درم سخن، جس انداز سے بھی پروردگار ان کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے ولایت محمد آل محمد کو قائم دائم فرما. ان کے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. اس امام باڑے کو جنہوں نے ہم کو فراہم کیا، خانوادہ جناب نورانی، ان کے خانوادے کو تمام برکت عطا فرما. مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. قیامت تک کے لیے ان کی نسل میں ولایت کو قائم دائم فرما. ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا،
علماء، والدین، ان سب کی مغفرت فرما۔ جس نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، جو گھر میں بیٹھے ہوئے مجلس کو دیکھ رہے ہیں، اس میلاد کو بعد میں دیکھیں گے، ان کی تمام حاجتوں کو برآوردہ فرما۔ ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کے حسین پردان ابن ولی محمد پردان اور علی حسن برادر ابن عابد حسن برادر کو پڑھ کر بخش دیجئے، اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمام مومنین مومنات کو شامل کر لیجئے، خصوصیت کے ساتھ یہ جو 4 نام میں نے لیے ہیں، حسین پردان ابن ولی محمد پردان اور علی حسین برادر ابن عابد حسن برادر، پروردگار عالم امام رضا کی تمام نورانیت ان چاروں مومنین کی قبروں پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔